ہم روز سکرول کرتے ہیں اور 30 سیکنڈ کا کوئی اشتہار سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت، کتنی سوچ ہوتی ہے؟ آج ہم بالکل یہی کرنے والے ہیں۔ ایک وائرل سوشل میڈیا ویڈیو کے پیچھے کا جو خفیہ منصوبہ ہے نا، اسے ڈی کوڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر یہ بنتا کیسے ہے۔ ہاں، یہی تو سب سے بڑا سوال ہے نا۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ بس چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اس میں کیا محنت لگی ہوگی، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ جو چیز اسکرین پر ایک پل میں نظر آتی ہے، اس کے پیچھے گھنٹوں کی پلاننگ ہوتی ہے اور ایک بہت ہی سوچ سمجھ کر بنائی گئی حکمت عملی۔ تو چلیں اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہر بڑی چیز ایک بلو پرنٹ سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی بھی کامیاب مہم ہو، اس کی شروعات بھی ایک ماسٹر پلان سے ہوتی ہے۔ ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں اسے کریٹو بریف کہتے ہیں، یعنی ایک تخلیقی منصوبہ، اور یوں سمجھیں کہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر پورے اشتہار کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اصل بات پر۔ ہم ایک حقیقی مثال کو دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، یہ اس مواد کو کیسے شکل دیتا ہے جو ہم روزانہ اپنی اسکرینز پر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کریٹو بریف آخر ہے کیا؟ یوں سمجھیں کہ یہ کسی بھی پروجیکٹ کا جی پی ایس ہے۔ یہ وہ گائیڈ ہے جو سب کو ایک ہی راستے پر رکھتی ہے۔ کلائنٹ سے لے کر ڈیزائنر تک سب ایک ہی منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات، سب ایک ہی زبان بول رہے ہوتے ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہے اس بریف کا خلاصہ۔ پوری کی پوری حکمت عملی بس ان 4 نکات میں سمٹ گئی ہے۔ ٹاپک کیا ہے؟ اے آئی اور روبوٹکس۔ سٹائل کیسا ہوگا؟ بالکل صاف اور مستقبل والا۔ نظر کیا آئے گا؟ چمکتے ہوئے دماغ اور روبوٹک ہاتھ۔ اور مقصد کیا ہے؟ بس ایک، ڈاؤن لوڈز بڑھانا، یعنی تخلیقی کام شروع ہونے سے پہلے ہی سب کچھ طے ہے۔ اب ذرا گہرائی میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ اپنے خاص ٹارگٹ یعنی اسٹوڈنٹس کو نشانہ بنانے کے لیے کتنی تفصیل میں جاتا ہے۔ اصل کھیل تو یہیں سے شروع ہوتا ہے، جہاں حکمت عملی کاغذ سے نکل کر حقیقت بنتی ہے۔ پلیٹ فارم کا انتخاب دیکھیں۔ فیس بک ریلز یعنی 9:16 ورٹیکل ویڈیو۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک بہت سوچا سمجھا قدم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس آج کل سب سے زیادہ کہاں ہوتے ہیں؟ بالکل اپنے فون پر ورٹیکل ویڈیوز اسکرول کرتے ہوئے، تو ان تک وہیں پہنچا جائے جہاں وہ پہلے سے موجود ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہ موازنہ سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف وہ چیزیں ہیں جو اسٹوڈنٹس کو پسند آئیں گی، جیسے مستقبل کی ٹیکنالوجی، ایک دم ہائی کوالٹی فیل اور لیپ ٹاپ استعمال کرتا ہوا کوئی طالب علم۔ دوسری طرف وہ چیزیں ہیں جن سے صاف صاف بچنے کو کہا گیا ہے، جیسے کارٹونز یا کوئی بھی ایسی چیز جو غیر سنجیدہ لگے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے دلکشی اور ساخت کے درمیان ایک توازن۔ سارا کھیل ہی اعتماد بنانے کا ہے۔ اور یہ چھوٹی سی ہدایت دیکھیں، کوئی کارٹون نہیں، یہ بہت اہم ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ نہیں، بلکہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے۔ یہ پروڈکٹ کو ایک سنجیدہ، قابل اعتماد تعلیمی ٹول کے طور پر پیش کرتا ہے، نہ کہ کسی عام سی گیم کے طور پر۔ فرق بہت بڑا ہے۔ اچھا، تو اعتماد کی بنیاد تو رکھ دی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو خاص بصری ہدایات دی گئی ہیں، وہ کس طرح ایک پروفیشنل اور قابل بھروسہ فیل پیدا کرتی ہیں۔ یعنی دکھے گا کیا؟ تو یہ ہے بصری ترکیب، چمکتے سرکٹس والا اے آئی دماغ، ایک روبوٹک ہاتھ، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ویژولز اور ڈیٹا فلو اینیمیشنز۔ یہ سب چیزیں جب ملیں گی تو ایک ایسا ماحول بنے گا جو بہت ہی جدید، ذہین اور مستقبل والا محسوس ہوگا۔ اور دیکھیں، ان میں سے ہر ایک چیز، چاہے وہ چمکتا ہوا دماغ ہو، روبوٹک ہاتھ ہو یا ڈیٹا فلو، یہ سب مل کر ایک ہی مقصد پورا کر رہی ہیں، وہ جدید ٹیکنالوجی والی فیل دینا جو اس بریف کا اصل ہدف ہے۔ اور بات صرف بڑی تصویر کی نہیں، تفصیلات دیکھیں کتنی اہم ہیں۔ کلر تھیم، نیلا اور سفید، یہ رنگ اعتماد اور پروفیشنلزم کے نشانی ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں ہلکے گریڈینٹس، فونٹ کیسا ہو؟ صاف، بولڈ اور پڑھنے میں آسان۔ اور ٹرانزیشنز بالکل ہموار اور پروفیشنل، مطلب ایک ایک چیز سوچی سمجھی ہے، کچھ بھی قسمت پر نہیں چھوڑا گیا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اہم نقطہ یہ ہے کہ ڈیزائن کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ ایک ہی بنیادی مقصد سے جڑا ہوا ہے، اور وہ مقصد ہے دیکھنے والے کا اعتماد حاصل کرنا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس منصوبے کے سب سے اہم حصے پر، یعنی فائنل کال ٹو ایکشن۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے سارا کھیل رچایا گیا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک دیکھنے والا ایک صارف میں بدلتا ہے۔ یقین کریں، پوری 30 سیکنڈ کی ویڈیو کا مقصد صرف اسی ایک لمحے تک پہنچنا تھا۔ ہر اینیمیشن، ہر لفظ، ہر رنگ کا انتخاب، سب کچھ اس آخری منظر کو کامیاب بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور بریف میں آخری سین کو باقاعدہ مرحلوں میں توڑا گیا ہے۔ پہلا قدم، کتاب کا ٹائٹل صاف صاف دکھاؤ۔ دوسرا قدم، اس کی خاص باتیں بتاؤ، جیسے سلیبس، ایم سی کیوز، کوئزز۔ اور تیسرا قدم، ایک آخری واضح اور بولڈ کمانڈ دو،
یہ اتنا منظم طریقہ اس لیے ہے تاکہ پیغام بالکل صاف پہنچے اور دیکھنے والا بغیر کسی کنفیوژن کے فوراً ایکشن لے۔ تو فائنل کمانڈ سے ٹھیک پہلے اسکرین پر یہ متن آتا ہے AI اور روبوٹکس، سلیبس بک، MCQs کوئزز۔ یہ بہت تیزی سے اور صاف صاف بتا دیتا ہے کہ اس پروڈکٹ کی ویلیو کیا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو ہر دیکھنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے، بھائی اس میں میرے لیے کیا ہے؟ اور پھر آتا ہے آخری اور سب سے طاقتور جملہ، ابھی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ بالکل سیدھا، واضح اور فوری ایکشن لینے پر مجبور کرنے والا۔ یہاں سوچنے یا سمجھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہی کہ آج کی مؤثر ایڈورٹائزنگ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سائنس ہے، ایک ایسا کھیل جہاں ہر سیکنڈ کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، جہاں ویژول سے اعتماد بنایا جاتا ہے اور جہاں پورے اشتہار کا مقصد صرف ایک واضح ایکشن ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے اشتہار کے پیچھے بھی ایک بہت تفصیلی بلو پرنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ تجزیہ ہمیں آج کی دنیا کے بارے میں ایک بہت دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں سب سے قیمتی چیز وقت یا پیسہ نہیں بلکہ کسی کی توجہ ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں کسی اشتہار کے پیچھے کا منصوبہ خود پروڈکٹ سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہو؟ اگلی بار جب فیڈ سکرول کریں تو اس پر سوچیے گا ضرور۔